نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور ماں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی سعادت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے امت پر ایک اہم فریضہ لازم فرمایا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ خطبے میں جو آیت پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں روزے کی فرضیت کو، روزے کے لازم ہونے کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو روزوں کا فرض ہونا بھی لازم معلوم ہوا آیت کریمہ سے، اور روزوں کو فرض کرنے کی مصلحت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، پرہیزگاری پیدا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایمان والے کے سامنے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، حلال چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنی خواہش کو جائز طریقے پر پوری کر سکتا ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کھانے پینے سے رکتا ہے، خواہش پوری کرنے سے رکتا ہے، پورا مہینہ اس پر جمع رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے تقوی والی صفت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ روزوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضور پاک علیہ السلام نے بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائیں، لیکن اس وقت صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال
ہم ماہ مبارک میں اس کو سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، جس کا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ تو ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا اور خصوصیت کے ساتھ روزوں کے بدلے کے بارے میں فرمایا کہ میں ہی بدلہ دوں گا۔ اور دوسرے الفاظ کے اعتبار سے میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی روزوں کی برکت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ تو ماہ مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ معمولی بہانے روزے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک روزہ کوئی بلا عذر کے ترک کر دے اور اس کی تلافی کے لیے کوئی زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہے تو ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تو روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ واقعی جو لوگ عمر رسیدہ ہوتے ہیں، بدن کے اندر بہت زیادہ نقاہت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، یا ایسی بیماری ہے کہ ماہر ڈاکٹر اطباء مشورہ دیتے ہیں روزہ نہ رکھنے کا، تو عمر رسیدہ لوگوں کے لیے جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہر روزے کے بدلے ان پر فدیہ لازم کیا گیا۔ صدقہ فطر کے مقدار میں ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اسی طرح جو مریض، جو بیمار، جن کے بارے میں ڈاکٹروں کا، ماہر اطباء کا مشورہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، صحت ہو جانے کے بعد ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر بیماری سے صحت ملنے کی توقع نہیں ہے، ایسی بیماری بھی لاحق ہو جاتی ہے کبھی انسان کو کہ جس سے صحت کی توقع کم رہتی ہے، تو ایسے لوگ بھی احتیاطاً روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں صحت ہو جائے تو ان لوگوں پر ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کریں۔ اور عورتوں کا مسئلہ تو معلوم ہے کہ ان کی جو ناپاکی کے ایام ہیں، ان ایام کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ان ایام کی وہ بعد میں قضا کریں گی۔ بقیہ سارے لوگوں کو، ایمان والوں کو چاہیے کسی طرح معمولی عذر کی بنا پر وہ روزے کو ترک نہ کریں، روزوں کا اہتمام کریں اور روزوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جس مصلحت کی بنیاد پر روزوں کو فرض کیا ہے، یعنی تقوی، اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
ماہ مبارک کے روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، چونکہ یہ جو حالات ہیں ہمارے سامنے، ہندوستان کے ہوں یا پوری دنیا کے ہوں، وبائی مرض کے بارے میں سارا عالم پریشان ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے حکومتوں نے کچھ ضابطے، کچھ قوانین مقرر کیے ہیں، اور جس میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا جاتا ہے، مسجدوں میں جانے سے روکا جاتا ہے، اور کسی بھی جگہ بھیڑ اکٹھی کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو وبائی مرض کی روک تھام کے لیے اور اس کے ختم ہونے کے لیے تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ اس میں ہم سب پر یہ لازم ہوتا ہے، یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم حکومتوں کا تعاون کریں۔ جیسے اب تک بھی ہم لوگ اہتمام کرتے رہے اس کا، مسجدوں میں جانے کے بجائے گھروں کے اندر فرض نمازیں ہم ادا کرتے رہے، جمعے کے دن بھی گھروں کے اندر ہم نماز پڑھتے رہے۔ ابھی لاک ڈاؤن کی مدت باقی ہے، پتہ نہیں یہ مدت کب تک چلے گی، لاک ڈاؤن کی میعاد بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو جب تک ہمیں حکومت کی طرف سے منع کیا جائے، روکا جائے اجتماعات سے، ایک جگہ اکٹھے ہونے سے، تو نمازوں کو ہم چاہے فرض نمازیں ہوں یا جمعے کی نماز ہو، گھروں کے اندر ہی ہم ادا کریں، جمعے کے دن بھی جیسے اب تک ادا کرتے آ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک اور نماز کا اضافہ فرما دیا ہے، چونکہ ماہ مبارک نیکیوں کا زمانہ ہے، اجر و ثواب کے لوٹنے کا زمانہ ہے بندوں کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ماہ مبارک میں قیام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو قیام رمضان سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اور 20 رکعتیں اس کی ہم ادا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ہم ادا کرتے رہے، لیکن چونکہ اب مسجدوں میں جانا ہمارا ممنوع ہو گیا ہے، ان حالات میں منع کر دیا گیا، تو گھروں کے اندر ہی ہم جیسے فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے، اور تراویح کی 20 رکعتیں ادا کریں گے۔ تراویح کی نماز 20 رکعتوں والی نماز ہی کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اس کو فقہاء کرام نے سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اور دوسری سنت ہے تراویح کے اندر ایک قرآن مکمل پڑھنا اور سننا۔ مسجدوں میں تو اس کا انتظام ہو رہا تھا، گزشتہ سالوں تک ہم کرتے رہے، اب بھی ان حالات میں بھی مسجد کے امام اور مؤذن وغیرہ مسجد کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں وہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، اور وہاں قرآن کے ختم کرنے کا بھی اہتمام کیا جائے گا، لیکن 2-4 افراد ہی مسجد میں ہوں گے، بقیہ لوگ تو اپنے گھروں کے اندر تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ اگر گھروں کے اندر حافظ قرآن ہو تو حافظ قرآن گھر کے افراد کو، باپ کو، بھائی کو، اسی طرح پیچھے مستورات کو بھی کھڑا کر کے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائے، اگر حافظ قرآن گھر کے اندر موجود ہو۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ ہو گھر کے اندر تو مستقل کسی حافظ کو انتظام کر کے، اگر سہولت کے ساتھ انتظام کر سکتے ہیں، اڑوس پڑوس میں کوئی حافظ قرآن ہے، اس کو ہم نے طے کر لیا اور وہ تیار بھی ہو گیا،
تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے، گنجائش ہے، لیکن آس پاس کے گھروں کے افراد کو جمع نہ کیا جائے، کیونکہ زیادہ لوگوں کے جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش میں مستقل ایک طبقہ لگا ہوا ہے، اور موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ کب ان کو موقع ملے اور کب وہ مسلمانوں کو بدنام کریں۔ اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ گھر کے افراد گھر کے اندر تراویح کی نماز ادا کر لیں، حافظ قرآن نہ ہو تو کوئی فکر نہ کریں، جتنا یاد ہو اتنا ہی تراویح کے اندر پڑھ لیں۔ علم تری کیف سے صحیح جو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو تراویح کے اندر پڑھ لیں۔ ہمارے اندر جذبہ ہے، شوق ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ مجبوری کی بنیاد پر ہم گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور پورا قرآن نہیں سن پا رہے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ ہمیں افسردہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ تراویح کے متعلق ہی یہ بات بھی عرض کرنی ہے، ذہن میں رہے آپ لوگوں کے، کہ اگر کوئی نابالغ بچہ ہو تو بعض لوگ یوں کہہ لیتے ہیں کہ بھئی تراویح کی نماز تو نفل نماز ہے، نفل نماز میں ہم کسی نابالغ کو بھی امام بنا لے سکتے ہیں۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ جیسے فرض نمازوں کا مسئلہ ہے، نفل نمازوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کسی نابالغ کے پیچھے بالغ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے تراویح میں بھی کسی نابالغ کو امام نہ بنایا جائے۔ ایک مسئلہ اور بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آج کل موبائل میں بھی قرآن کو ہم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، کیا نماز کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھ لیں ہم موبائل ہاتھ میں رکھ کر، تاکہ پورا قرآن ہم پڑھ لیں نماز کے اندر؟ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کی حالت میں قرآن دیکھ کر پڑھنے سے ہمارے یہاں ائمہ احناف کے یہاں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے نماز کی حالت میں۔ تو جو یاد ہو اتنی مقدار ہم پڑھیں اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ پورا قرآن سننے کا ہمیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور خدا کرے لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور پھر ہمیں اجازت دے دی جائے مسجدوں میں جمع ہونے کی، تو ہم قرآن کا بقیہ حصہ جا کر بقیہ رمضان کے بقیہ ایام میں مسجد میں سن لیں گے امام کے پیچھے۔ بہرحال اب جب ہم گھر کے اندر پڑھیں گے تو جتنی مقدار میں ہمیں یاد ہے اسی مقدار پر ہم اکتفا کر لیں۔ اور بعض گھروں میں لڑکیاں حافظہ ہوتی ہیں، تو اب اگر کوئی چاہیں کہ جو حافظہ لڑکی ہے اس کو ہم آگے بڑھا دیں گے، اس کے پیچھے قرآن ہم سن لیں گے، تو یہ مسئلہ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، تو کسی حافظہ کو امام بنا کر ہم اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ حافظہ کے ساتھ صرف عورتیں ہوں، تنہا عورتوں کی جماعت اگر کرنا چاہیں تو اس کو بھی فقہا نے مکروہ لکھا ہے، یعنی یہ بھی نامناسب بات ہے عورت کو امام بنانا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تنہا عورتیں نماز پڑھیں، وہ حافظہ بھی تنہا نماز کے اندر قرآن پڑھے، وہ تنہا اپنی نماز میں قرآن مکمل کر لے سکتی ہے۔ البتہ خارج میں نماز سے باہر تلاوت کا اہتمام کرے وہ حافظہ، اور دوسرے کو قرآن سنانے کا اہتمام کرے۔ قرآن کے یاد رکھنے کی یہی شکل نہیں ہے کہ تراویح میں پڑھنا ضروری ہے، تراویح میں پڑھنے ہی سے قرآن یاد رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپس میں سننا سنانا ہوتا ہے تو قرآن محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال یہ تراویح سے متعلق چند باتیں تھیں، اس کو ہم ذہن میں بٹھا لیں۔ اور ایک مسئلہ
رمضان مبارک میں اخیر عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ محلے میں بعض احباب اعتکاف کر لیں، چونکہ سنت کفایہ مؤکدہ ہے، محلے کے بعض احباب بھی اعتکاف کر لیں تو محلے کے پورے لوگوں سے ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اب ان حالات میں اعتکاف کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو ایک دو آدمی اعتکاف کر لیں، جیسے 4-5 احباب نماز پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، ان میں سے کوئی ایک اعتکاف کر لے اخیر عشرے کا، تو پورے محلے والوں کی طرف سے اعتکاف کی سنت ادا ہو جائے گی۔ جو حضرات مرد حضرات گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ گھروں کے اندر ہی کسی مخصوص جگہ میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں، مرد حضرات گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ البتہ عورتیں، ہم عورتوں کے بارے میں تو مسئلہ پہلے سے جانتے ہیں کہ عورتیں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں وہ اسی جگہ میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ عورتیں تو گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن مرد حضرات گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے۔ تراویح سے متعلق ایک اور بات بھی رہ گئی۔ مثلا ہمارے پڑوس میں مسجد ہے یا پڑوس کے گھر میں تراویح ہو رہی ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا پورا قرآن، وہاں سے ہم نے مائک کنیکشن دے دیا، وہاں سے سن کر ہم یہاں تراویح پڑھ رہے ہیں، تو مسجد کی تراویح پر ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، وہاں کا قرآن سن کے ہم اپنی تراویح کو ادا کر رہے ہیں، یا پڑوس کے مکان میں تراویح ہو رہی ہے اس کو سن کر ہم اپنے گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اقتداء صحیح نہیں ہوتی۔ جیسے بعض لوگوں نے شروع کر دیا تھا، چند سالوں پہلے یہ بات آئی تھی کہ حرم کی تراویح دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو بعض لوگ اپنے گھروں کے اندر حرم کی تراویح کے وقت میں تراویح پڑھتے تھے۔ صحیح نہیں، بالکل وہاں کی تراویح کی اقتداء ہم اپنے گھر کے اندر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو ہم نے مائک کنیکشن لے لیا یا موبائل وغیرہ کے ذریعے سے وہاں کی تراویح سن کر اقتداء کرنے لگیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا بھی خیال کیا جائے کہ ایک مکان میں تراویح کا انتظام کر کے کسی حافظ قرآن کا، آس پاس کے گھر کے 10-20 افراد جمع ہو رہے ہیں، ہال میں کھڑے ہو کر یا اوپر چھت میں پہنچ گئے، اس طرح اجتماعیت کی شکل میں ایک بڑی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نماز ادا کر رہی ہے، تو میں بتا چکا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ وبائی مرض سے بچنے کی جو تدبیریں ہو رہی ہیں، اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی جو تدبیریں ہو رہی ہیں، حکومت نے جو اس کے لیے ہمیں گائیڈ لائنز دیے ہیں، اس کی ہمیں پابندی کرنی ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، بس گھر کے افراد ادا کریں۔ اور ماہ مبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے رمضان میں دینے کی، زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح دیگر نفل صدقہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ خاص کر ان حالات میں لوگ بہت پریشان ہیں۔ اچھی طرح تحقیق کر کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ضرورت مند ہیں، لیکن وہ کبھی اپنی ضرورت کو دوسروں کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، نہیں پیش کرتے، ان کی عادت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے، ایسے لوگوں کی تحقیق کر کے اپنا صدقہ وغیرہ ان کو پہنچایا جائے، ان حالات میں ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، بھرپور تعاون کیا جائے۔ اور ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو خاص اس موقع پر تنبیہ کریں اور ان کو گھروں سے باہر نکلنے سے روکے رکھیں، کہیں وہ گلی کوچوں میں گھومتے پھریں رمضان کے مہینے میں، ایسا نہ ہو۔ بتا دیا شروع میں کہ اس سے ہماری بدنامی ہوتی ہے، تمام مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ بعض مخصوص جماعتیں ہندوستان کے اندر ایسی ہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے در پہ لگی ہوئی ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے نفرت کی آگ یہاں بھڑکانا چاہتے ہیں، ان کو موقع نہ دیا جائے۔ تو ماں باپ کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے نوجوان لڑکوں کو، اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے
گھومنے پھرنے سے، گاڑی وغیرہ میں ادھر ادھر چکر کاٹنے سے ان کو روکیں۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی پوری قدر کی جائے، ایک ایک لمحے کو وصول کیا جائے، اور پورا وقت ہمارا اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے، اللہ رب العزت کے محبوبیت حاصل کرنے کی فکر میں گزرے، اور دعا میں استغفار میں لگے رہیں۔ عالم کے حالات ہم جانتے ہیں، اور اسی طرح اس وبائی مرض سے نجات کے لیے بھی ہم سب کو بالکل متفکر ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کے دربار میں خوب گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی چاہنے کی ضرورت ہے، سچی پکی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وقت کا سب سے اہم تقاضا یہی ہے کہ امت گناہوں سے رک جائے، امت گناہوں سے باز آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں خوب گڑ گڑائے، اور اپنے ہر گناہ کی معافی چاہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرے، عزم رکھے، حوصلہ رکھے، اور اللہ رب العزت سے بھی استقامت مانگے، ثابت قدمی مانگے، نیکیوں پر جماؤ کے لیے اور تقوی پر جماؤ کے لیے اللہ رب العزت سے خوب مانگا جائے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری یہ پریشانیاں اور ہم پر جو یہ آفتیں آئی ہوئی ہیں، یہ ایک بلا اور ایک امتحان اللہ کی طرف سے ہمیں ہو رہا ہے، اس سے ہمیں نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور ماہ مبارک کی برکت سے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ ہماری ساری مصیبتیں ٹلیں گی۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور آخر میں ایک بات جو بہت اہم، جو میری نگاہ جس بات میں پہنچی ہے، بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا بھی ہے، اور میں نے بھی یہ عبرت اور یہ سبق حاصل کی ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ان ایام میں، لاک ڈاؤن وغیرہ کے دنوں میں، ہم نے دیکھا کئی لوگوں نے اپنے گھروں کے نکاحوں کو بہت مختصر انداز میں کیا۔ اسی طرح کسی کا انتقال ہوا تو جنازے میں بھی، تدفین، میت کی تدفین وغیرہ میں بھی، جنازے کی نماز وغیرہ میں بھی بہت جلدی کی، اور جلدی سے تدفین وغیرہ سے فارغ ہو گئے۔ تو یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم نے کیا، لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، شریعت کا یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ شادی بیاہ میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچیاں نہیں ہونا چاہیے، اور رشتہ جب پسند آ جائے، دونوں طرف میلان ہو جائے، رشتہ مضبوط ہو جائے، تو فوری طور پر نکاح ہو جانا چاہیے۔ ہمیں پتہ چل گیا ان ایام کے اندر کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی نکاح ہو جاتا ہے، نہیں ہوا، کئی نکاح ہوئے۔ تو ہمیں آئندہ کے لیے بھی اس کا عزم کیا جائے کہ آئندہ بھی ہم اپنے گھروں کے اندر نکاحوں کو اسی طرح اپنائیں گے۔ یہ تو شریعت کا عین حکم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا وہ ارشاد مشہور ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ تو دیکھ لیا لوگوں نے، 10-20 افراد سے بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ کتنے نکاح ہو گئے؟ اسی طرح کتنے جنازے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، ایک نماز کا فاصلہ، بس جنازے کی نماز پڑھی گئی اور تدفین کا عمل اپنایا گیا۔ یہ شریعت کا عین حکم ہے، تو اس کو ہمیشہ اپنایا جائے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ شریعت تو ہمیشہ یہ تقاضا کرتی ہے۔ ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں گویا کہ حکومت کی اطاعت اور فرما برداری تو ہم نے کی کہ حکومت کا قانون جو بنا ہوا ہے اس کو ہم نہ توڑیں، اس کی نگاہ میں ہم مجرم نہ ہوں، اسی لیے تو ہم نے کیا۔ تو ہم ایمان والوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی قانون ہمیں دیتے ہیں، کوئی حکم ہمیں دیتے ہیں، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا، قانون کا کتنا پاس اور لحاظ کرتے ہیں۔ دنیاوی حکومتوں کی قوانین کا اتنا پاس اور لحاظ ہم رکھتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اور قوانین کا پاس و لحاظ ہمیں کتنا رکھنا چاہیے؟ ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سبق اور یہ بہت بڑی عبرت اس موقع پر ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آئندہ بھی اسی طرح اپنے گھروں کے نکاحوں میں سادگی لانے کی
توفیق عطا فرمائے عین سنت کے مطابق ہمارے گھروں میں نکاح بھی ہو اور ہمارے گھروں سے جنازہ باہر نکلے اور اس میں تدفین وغیرہ کا جو عمل ہو عین سنت کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بقیہ زندگی اس پر استقامت کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ رب العزت کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے ماہ مبارک میں اللہ رب العزت ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں خوب مالا مال فرمائے، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کو رمضان کا ایک ایک لمحہ وصول کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک الشکر یا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم ارزقنا علم التوحيد وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله۔